واٹ نیکسٹ فیصل چودھری صاحب؟ ایک تو مجھے یہ جو اس میں جو میرے لیے ایک ابھی تک کنفیوزنگ معاملہ ہے کہ ہم جب اپنے رپورٹر سے بھی پوچھے تھے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد میں جو کہ یہ بیٹ کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ پرابلم ہوگی. یس، آپ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ میلافائڈ ہے ای سی پی، بہت سارے فیصلے بھی ان کے خلاف آئے، سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں، بٹ ٹیکنیکلی واز اٹ سو اسٹریٹ فارورڈ کہ لگ رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی ریزرو سیٹس، اور اب جو اتنے خوش گمان ہیں بیسٹر گوہر کہ سپریم کورٹ سے مل جائیں گی. Is he being too optimistic? Yeah, actually there No, is I think he's been too optimistic, and after especially جو قاضی صاحب نے جو ججمنٹ دیا ہے جس میں جو سارا جو 13 فیبرری جو جنوری کا یا فیبرری کا جو ججمنٹ ہے جس میں ان کا پی ٹی آئی کا نشان لیا گیا، تو یہ تمام چیزیں تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں نا. سو وہ جو کہ قانونی طور پہ بھی آئینی طور پہ درست فیصلہ نہیں ہے. جب عدالت نے پہلی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل معاملات میں جو الیکشنز میں انٹرفیئر کرنا شروع کیا اور الیکشن کمیشن کو آپ نے مکمل اختیار دے دیا، اور ظاہر ہے جو آپٹیمسٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن آپٹیمسٹ اس طرح سے ہونا کہ حقیقت کو چھٹلا دیں. حامد رضا صاحب کی وی آل نو کہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ان کی پورے خاندان کے یہ مذہبی گھرانہ ہے. ہماری بہنوں کے اوپر جس طرح سے ان کے پورے خاندان کے اوپر ایک صوبتیں آئیں، اے ٹی سی کے کیسز ہوئے. سو ہی بن فرملی اسٹینڈنگ بائی پی ٹی آئی ہمیشہ. اور یہ جو معاملہ ریزرو سیٹس کا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو ریزرو سیٹس دی جائیں، اور آپ نے 104 کا آگے یہ کہا لسٹ دی. یہ تو سارے بہانے ہیں نہ دینے کے. دیکھیے کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے یا اس کی یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت پاکستان کے عوام کے، وہ کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں رہ سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں جا سکتے ہیں، کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں. یہ بنیادی حق ہے، اور وہ اپنی فری اینڈ فیئر جو ہے طریقے سے نمائندگان چوز کریں گے جو کہ آئین پاکستان میں دیے گئے اختیارات قانون کے مطابق استعمال کریں گے. سو یہ جو سارا معاملہ ہوا شاخسانہ، دیکھیے ایک بات تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے when we talk about پاکستان تحریک انصاف، تو وہ ریڈرلیس اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ ڈیٹینڈ ہے. دیکھیے عمران خان صاحب وہ روح ہیں اس پارٹی کے، اور وہ ہمیشہ سے اس کو گائیڈ کرتے آئے ہیں. اب یہ جو حکومت مفاہمت کی بات تو کرتی ہے، لیکن اگر صاحبزادہ حامد رضا کو اجازت نہیں ہے عمران خان سے ملنے کی، تو پھر آپ یہ کنفیوژن کیوں نہیں ایکسپیکٹ کریں گے؟ obviously ایکسپیکٹ کریں گے. سو وائی ڈونٹ ایون شاہ محمود قریشی، there is a group in PTI جو کہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں دیکھیے وہ ایکسیس کی بات ہے نا، لائرز کا ایکسیس ہو جاتا ہے. سو لائرز بھی ڈفرینٹ ہیں، باہر پالیٹکس بھی پارٹی میں آئی ہوئی ہے. سو ڈفرینٹ گروپوں کے لوگ ہیں، وہ اپنا اپنا معاملہ کرتے ہیں. خان صاحب کو بریفنگ کس قسم کی دی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ سالٹری کنفائنمنٹ میں تینوں جو مین لیڈر ہیں ان کے، عمران خان ہیں، پرویز الہی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ایون فواد از ان سالٹری کنفائنمنٹ. سو آپ عدالت جو ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ مفاہمت کی بات کرتی ہے، تو یہ ان کو پہلے افطار اور سیر کرنے کی اجازت دے جیل کے اندر. لیٹ them meet, let them come up with a political strategy. They can't meet anyone. They can't meet. یہ solitary confinement انگریز دور میں بھی فریا ایسا نہیں ہوا. آج تو فریکچر ہونے کی خبریں آئی ہیں. وہ پرویز الہی صاحب کی رب فریکچر ہوئی ہے، وہ سلپ ہوئے ہیں، وہ بوڑھے آدمی ہیں. دیکھیں نا کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے 10 مہینوں سے. عمران خان کو جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. بھائی فوڈ وہ پیسے دیتے ہیں. ایوری پرزنر، اب آج مجھے پیشی تھی تو بات نے مجھے یہ کہا 11,000 پرزنر ہیں جن کی میٹنگز جو ہے پابندی لگا دی ہے. خان صاحب کو تو چلو پھر بھی جا کے کورٹ آرڈر سے مل لیتے ہیں، باقی جو ہیں قیدی وہ مارے. تمام قیدیوں کو یا تو کھانا دیا جاتا ہے سرکار سے، یا جو افورڈ کرتے ہیں وہ کینٹین پہ پیسے دیتے ہیں. یہ کوئی حکومت کا احسان نہیں ہے کہ وہ جی وہ کھاتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے انتہائی بےہودہ قسم کی اسٹیٹمنٹ دی بھی، نانی کے گھر بیٹھے تو آپ چلے جائیں ادھر. میں دیکھیں میں تو کبھی بھی میں نے کہا شہباز گل نے کیا ہوگا نا، so I'm not responsible for him or anybody else. For heaven's sake don't put me there نا. No, I'm not putting you. I'm saying کہ PTI اگر کرتے تو غلط کرتے تھے نا. There's no need. اور جیل مینول میں رولز ہیں. بیرسٹر صاحب قادر مندوخیل صاحب بیرسٹر ہیں، ہی وڈ نو. جیل مینول ہے، اس میں رولز ہیں، اس کے مطابق ہر بندہ ٹریٹ ہوتا ہے. لگ رہا ہے کہ جو ریکاؤنٹ ہوگی وہ پی ایم ایل نہیں جیت رہی ہے. یہ ایک ٹرینڈ اب نظر آ رہا ہے. لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، بٹ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ دیکھیے آپ شروع سے پی ایم ایل این کا ٹرینڈ یہی ہے. دیکھیں 3 سیٹیں جو ہیں اس میں کانجو صاحب والی تو صاحبزادہ صاحب وہ واپس ہو گئی ہے. ان کا ہائی کورٹ نے ان کو سیٹسفائڈ کر دیا، آر او کا جو ڈیسیژن ہے.
وہ اس ٹریبیونل میں بھیجائیں گے. 2 سیٹوں کا سعد اللہ خان بلوچ کا اور یہ جو بلال اعجاز صاحب والا ہوا ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, اوتھ ہو گیا, انہوں نے ووٹیں ڈال دیں. اب ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس قدر جو ہے وہ ایک فلمزی قسم کے جو ہے یہ آرڈرز ایشو کر رہا ہے جس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ وانس ایک پارٹی کا جو ریکاؤنٹ کا اپلیکیشن ہے اس کو آپ الاؤ کر رہے ہیں, اور دوسری پارٹی کا ایسا بھی ایک ناصر چیمہ صاحب کا گجرانوالہ کا حلقہ ہے, ان کا پہلے جو اپلیکیشن ریجیکٹ کر چکی ہے الیکشن کمیشن, ریجیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر نوٹس ایشو کر رہی ہے. اب اس طرح کی جو ڈائکاٹمی ہے اٹ اماؤنٹس انٹو کہ آپ تو فراڈ کرا رہے ہیں کہ ایک ہی قسم کے پیکیولر فیکٹس کے اوپر ایک فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں کچھ, دوسری کے حق میں کچھ, تیسرے میں کچھ. اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نا بڑا خطرناک ہے. دیکھیے دنیا بھر میں الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے, اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ایک دھاندلی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, جس طرح کے ایک طرح مطلب ایک ایسے مار بائے ایسی سچویشنز 50 ہزار سے جیتے ہوئے سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے سے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ذوالفقار بھٹی کیس, منصور علی شاہ کا لیٹسٹ ججمنٹ ہے, اس کے مطابق جو ہے آفٹر جب الیکشن کلوز ہو جاتی ہے, الیکشن کلوز ہوتی ہے, الیکشن سٹارٹ ہوتی ہے شیڈیولر کے اناؤنسمنٹ سے, الیکشن کلوز ہوتی ہے جب 98 کا سیکشن 98 کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو پاورز اویلیبل ہیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. الیکشن کمیشن نے ان کو کوئی کسی کا 1% بھی اس کا کیئر نہیں کیا ہے اور مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور ہائی کورٹس اس کے اوپر جو ہیں, میں حیران ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. When people go there with the Supreme Court judgment, the judge do not bother. ایک سٹیٹمنٹ دی فواد چودھری نے بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے خلاف اگر مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو حکومت چل نہیں پائے گی. Is there something in the offing? دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی سے صدر پاکستان ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں. قادر بھائی مائنڈ نہ کیجیے, کے پی سے زرداری صاحب کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے جس پہ بات نہیں کرتے ہمارے دوست جو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ پاور کا استعمال کر چکے ہیں ماضی میں. ان کے پاس جو لوگ ہیں اگر وہ اس روڈ پہ نکل آتے ہیں, آپ کی اکانومی پہلے شیمبلز میں ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کین وی سے کہ پی ایم ایل این کا دار و مدار بھی مولانا کی ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیے اور اب پی ٹی آئی کی جو دار و مدار ہے امیدوں کا وہ بھی مولانا ہی کے اوپر ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے اگر اتنا پاورفل کوئی جو ایک ایز پولیٹیکل ایلیمنٹ وہ روڈز پہ نکلا ہے. اور مولانا صاحب کا جو روڈ پہ نکلنا جو ہوگا وہ اس کے لیے تو فیس کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے تو فیس کرنا ہے پی ایم ایل نواز نے. اکانومی کی حالات آگے ٹھیک نہیں ہیں. 9 مئی کا واقعہ, ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو ملوث ہیں, آپ نے اس کو رکھ کے سامنے جو ہے وہ ساری پارٹی کو ٹارگٹ کر لیا. اب یہ جو نواز شریف کے شہباز شریف صاحب کے 2 وزیر ہیں, انہوں کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. شہداء پوری قوم کے شہداء ہوتے ہیں. شہداء کسی ایک فیکشن کے, ایک مسلک کے, ایک مذہب کے, ایک صوبے کے نہیں ہوتے. They all are respectable, you know. ہاں نہیں, شہداء کی تذلیل کرنے کا جو بہانہ بنا رہا ہے. Let me complete that. No, this never happened. Let's say, please do not interrupt me when let me make my argument. Then you make your opinion. نہیں, شہداء جنہوں نے توڑے ہیں نا, آپ مکس کر رہے ہو. Let me complete my argument. If you keep interfering, تو آپ تو میرا آرگومنٹ ہی کل کر دیا آپ نے. My argument is شہداء are over and above politics. اس کو پالیٹکس میں نہیں لانا چاہیے. ان کی سیکریفائسز پوری نیشن کی ہیں جس پہ ہر پاکستان کو فخر ہے. وہ آپ ہوں, وہ میں ہوں, وہ ہمارے پارٹیسپینٹس ہوں, ہمارے دیکھنے والے ہوں. شہداء کے ناموں کے اوپر اور ان کی قربانیوں کے اوپر پالیٹکس کرنا بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. And you think PMLN is doing it? PML did that. ان کو نہیں کرنا چاہیے. شہداء کو جو ہے وہ پالیٹکس سے اوور اینڈ اباؤ رکھے تاکہ وہ اس کو پوری نیشن اون کرتی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ شہداء کی قربانی کسی ایک پارٹی نے اون کرنی ہے. نو, شہداء کی جو قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان زندہ ہے. And we all own it, we respect it. So جس نے جو ٹوٹے تو صحیح مجسمے, جس نے توڑے ہیں اس کو سخت سزا دیں, لیکن اس کی آڑ میں پوری پارٹی کو تو نہ سزا دیں. Right.